جی شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے جس طرح کی وہ صحابی کا واقعہ حدیث ہے کہ چادر چرائی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو شہادت کی بشارت دے رہے ہو، تو یہ تو اس کو جو چادر تھی وہ آگ بن کے لپیٹ چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف گجر بھائی، سوال آپ کا، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک بندے نے ایک چادر چرائی اور خیبر کے مال غنیمت میں سے چرائی، اسے ایک تیر لگا اور وہ اس تیر کے لگنے سے مر گیا؟ عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ، یہ تو بڑا خوش قسمت کہ اس کو شہادت عطا ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا، نہیں عمر، کوئی شہادت نہیں ہوئی، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور وہ چرائی گئی چادر اس پر جہنم کی آگ میں شعلے مار رہی ہے۔ جی ہاں، حدیث بالکل ہے، اور ہے بھی صحیح مسلم کے اندر، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی صحت پر تمام اہل سنت اہل حدیث کا، تمام مسلمین اور مومنین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے، تو حدیث بالکل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب اگر کوئی دشمن صحابہ اپنے من سے کرتا ہے تو وہ غلط ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اس حدیث کو لے کر علی مرزا جہلمی جیسا اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرتا ہے تو اس کا یہ کردار کشی کرنا غلط ہے جی۔ یا کوئی شیعہ رافضی ان جیسی احادیث کو لے کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ دیکھو صحابی رسول جہنم میں، اللہ اکبر، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا اسلام کی حالت میں اور ایمان اور اسلام پر اس کی موت ہوئی، فرمایا وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، سمجھ آئی؟ اب یہ حدیث تو موجود ہے، واقعی اس بندے کو تیر بھی لگا، نبی پاک علیہ السلام کے اونٹ کا پالان کھول رہا تھا اور ایک غیب سے تیر آیا اور اس بندے کو لگا اور یہ بندہ مر گیا، اور حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جہنم میں وہ مال غنیمت سے چرائی گئی، ہاں جی، وہ چادر اس پر آگ کے شعلے مار رہی ہے۔ تو اب سنو مسئلہ کیا ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی اہل حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ حدیث کو سمجھنا، اس کی ایکسپلیشن مرزا جیلمی یا اسحاق جالبی یا خمینی سے لے گا تو بربادی پکی ہے۔ اب یہی حدیث، اور یاد رکھو جب بھی مرزا جیلمی جیسا بچھو، سانپ، کوئی گندا کاکروچ، ٹھیک ہے جی، ویسے سانپ کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں، سائنسدان لوگ نا سانپ کا زہر لگا کر اینٹی جو ہے وہ زہر بناتے ہیں، یعنی مطلب کسی کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا تو اس کا انجیکشن بناتے ہیں، اور بچھو کے بھی فائدے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گٹر کے کاکروچ کا کوئی فائدہ ہو، تو چلو ہم نام رکھ لیتے ہیں آج کی تاریخ میں بالکل نیا نام، مرزا جہلمی، جہلم کا یہ کاکروچ۔ تو حدیث کو سمجھنا اہل حدیث سے ہوتا ہے بھائی، اور مرزا جہلمی، جہلم کا کاکروچ، اگر آپ سے کوئی حدیث کہے نا صحابہ کی کردار کشی پر، تو میرے بھائیوں وہ اصل کتاب میں حدیث کو کھولا کرو۔ ابھی میں نے یہ 2-4 دن پہلے مرزے کے ایک شاگرد کا انٹرویو دیکھا، اس کا تعلق بھی کراچی سے تھا نا، تو اس نے کہا بھئی ہماری غلطی یہ تھی کہ مرزا جو بیان کرتا ہم مان لیتے تھے، ہم جو ہے وہ کراس چیکنگ نہیں کرتے تھے، بس مرزے نے جو کہا، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادا، جڈے منہ ملا دا، جدھر مولانا کا منہ ہے ہمارا بھی اس طرف منہ ہے، اب چاہے مولانا کا منہ قبلے کی بجائے مغرب کی طرف ہو، تو جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سادا، اللہ اکبر۔
چاہے مولانا کا منہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو بجائے مغرب کے، اللہ اکبر۔ تو ویسے خیر یہ کاکروچ مولانا ہے بھی نہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ حدیث اب آپ کو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ دشمن صحابہ یا کوئی کاکروچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی پر کچھ بیان کرے نا تو سیدھا صحیح مسلم اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، اصل کتاب میں حدیث کو دیکھو اور بار بار پڑھو۔ اب یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، امام نووی رحمہ اللہ اس پر کیا باب باندھتے ہیں؟ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں وہی جائے گا جو ایماندار ہوگا۔ حدیث نیچے کیا ہے؟ بندے کو تیر لگا اور وہ اس کی موت ہو گئی، عمر کہتا ہے یہ تو بخت آور ہے، شہید ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں نہیں عمر، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، وہ چرائی گئی چادر اس پر آگ کے شعلے مار رہی ہے۔ اب یہاں امام نووی باب لے کر آئے لا يدخل الجنت الا المؤمنون، جنت میں ایمانداروں کا داخلہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو بندہ مومن ہی نہیں تھا۔ اب آپ پوچھو کہ پھر کون تھا؟ چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اسی حدیث میں لکھا ہے، لیکن مرزا جیلمی نہیں بتائے گا، اسحاق جالوی بھی نہیں بتائے گا، وہ ایران کا کاکروچ خمینی بھی نہیں بتائے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ بندہ رفاعہ بن زید نے گفٹ کیا تھا، غلام دیا تھا۔ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے، غلام تھا۔ اب آپ پوچھو گے کہ کیا غلام مسلمان نہیں ہوتا؟ تو جی ہاں، ضروری نہیں کہ غلام بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سارے ہی جانتے ہو اور مانتے ہو، حضرت عمر کو کس نے قتل کیا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو مجوسی نے کیا۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں، موزوں پر مسح کرنے کی روایات، جرابوں پر مسح کرنے کی روایات، دیگر بہت ساری بیسیوں روایات کے راوی۔ حضرت مغیرہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، بندہ خود صحابی ہے، غلام مجوسی ہے نا کہ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جنت کا وعدہ تو صحابہ کے ساتھ ہے، غلاموں کے ساتھ تھوڑی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حدیث میں ہے، اب نہ مرزا جیلمی بتائے گا جہنم کا کاکروچ، او لا حول ولا، غلطی سے نکل گیا، اور جہلم کا کاکروچ، جہلم کا کاکروچ مرزا جیلمی آپ کو نہیں بتائے گا کہ حدیث میں آگے کیا لکھا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی ماں اگر زندہ ہے تو مرزے پر ماتم کرے، اللہ کرے کہ اس نامراد کی بیوی اس کے اوپر ماتم کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ کاکروچ آپ کو نہیں بتائیں گے، گٹر کے کاکروچ۔ آصف گجر بھائی پوری حدیث میں انشاءاللہ آپ کو کاپی کر کے یہاں سینڈ کرتا ہوں۔ حدیث کے آخر میں لکھا ہے جب اس بندے کا یہ انجام بتایا گیا، کوئی صحابی ایک تسمہ لے کر آ رہا ہے تو کوئی بندہ 2 تسمے لے کر کے آ رہا ہے، تو یہ بھی صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے۔ معمولی سی چیز بھی تھی، سوئی اور نلکی بھی تھی نا، نلکی جانتے ہو اس دھاگے والی نلکی، وہ بھی لے کر آ گئے۔ تو صحابہ کا تو یہ مقام، انہوں نے سوئی، تسمہ، نلکی تک اپنے پاس نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہوتا ہے میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، ہیں جی، اپنی مرضی کا حصہ بیان کرے گا کاکروچ، اوپر نیچے حدیث چھوڑ دے گا۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس باب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، محدث نے اس پر باب کیا باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پوری حدیث دیکھنی پڑتی ہے، حدیث پوری میں ہے کیا، لیکن کوئی بھی گٹر کا کاکروچ یہ نہیں بتائے گا، کیونکہ کاکروچ کا مقصد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیچڑ اٹھالنا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کاکروچوں کو اسی طرح ہی ذلیل کرتا ہے۔ عام طور پر نا آج کل تو خیر دنیا اپڈیٹ ہے، شہر بن گئے ہیں، ہر چیز میں جدت ہے،
پرانے زمانوں کے اندر جو گھروں کے اندر ٹٹی خانے ہوتے تھے، ٹٹی خانوں میں ایک کاکروچ بھی ہوتا تھا، ایک لمبا سا کیڑا بھی ہوتا تھا۔ وہ کیڑا نا، اس کو کہتے ہیں لیٹرین کا کیڑا، وہ اپنے منہ کے ساتھ گندگی کو دھکیلتا ہے، آخ تھو۔ تو یہ مرزے کاکروچوں کو اللہ نے اسی طرح ہاں جی لیٹرین کے کیڑوں کے ساتھ ہی اس کی بست کروانی ہے، اس کی ذلت اور رسوائی ہونی ہے۔